اللہ تعالیٰ یہ ساری منطق، یہ سارا فلسفہ نہیں بیان کر سکتے تھے؟ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بدذوقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن حقائق کو منوانا چاہتے ہیں ان کے لیے انسان کی فطرت میں انہوں نے قبولیت کا بے پناہ جذبہ رکھا ہے، اس کو بیدار کرنا یہ اصل دعوت ہے۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں کے جو بے روح مناظرے پیدا ہوئے ہیں، یہ جو علماء کے اندر دوسروں کے استخفاف کا ذوق پیدا ہوا ہے، یہ جو اس طرح کی بحثیں کر کے لوگوں کو الجھانے کے طریقے وجود میں آئے ہیں، یہ اسی ذہنیت سے آئے۔ اچھا، یعنی اگر ایک آدمی بیدار ہے، غفلت میں نہیں ہے، تو یہ جو تم درخت دیکھتے ہو اس کا ایک ایک پتا، یہ جانتے ہو کیا ہے؟ معرفت کردگار۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مذہبی بحثوں میں جب الجھتے ہیں اور مذہب پر تنقید بھی کرتے ہیں تو ایک پہلو کہتے ہیں کہ علماء کے ہاں یہ جو مذہب کی بحثیں ہیں، کیل کال ہیں، ان میں ایسے سوالات زیر بحث آتے ہیں کہ جن کا علم سے، قرآن مجید سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی میں سے اکثر ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جو وہ خود اٹھا سکیں۔ میں چاہتا ہوں آج ایک مثال آپ کے سامنے ایک اور سوال کی رکھوں اور مجھے بتائیے گا کیا یہ بحث کوئی ریلیونٹ بحث ہے؟ ہمارے ہاں علم کلام کی جو روایت ہے، عقائد کے علم کی، اس میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا اللہ میاں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ پیغمبر نے تو جو بات بتائی ہم اس پر ایمان لے بھی آئیں، لیکن یہ امکان تو باقی رہتا ہے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے پیغمبر سے بھی سچ کہا، کیونکہ کوئی عقل والا یہ بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے نعوذ باللہ جھوٹ کہا ہو، تو ہم اس کا جواب کیسے دیں؟ بتائیے گا مجھے، کیا یہ بحثیں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ کا دین کس طرح پیش کرنا ہے اور لوگوں سے کیا توقع ہے کہ وہ کیسے مانیں گے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں بنیادی ہدایت رکھ دی ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت سامنے آتی ہے تو اگر کسی نے اس چراغ کو روشن رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جلایا تھا، تو وہی اس روشنی سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے قرآن مجید میں، سورہ نور میں، کہ یہ تو حقیقت میں نور علی نور ہوتا ہے۔ آپ نے اس روشنی کو زندہ رکھا ہے تو آپ اس روشنی کو بھی پالیں گے۔ اگر وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں دی ہے اس کی آپ نے قدر کی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، آپ پیغمبروں کی بات کو بھی سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ بنیادی بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب اگر کسی شخص کا ذوق اتنا پست ہو گیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کا تصور کرتا ہے اور اس کے بارے میں بھی اس امکان کو مان لیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک تصور کیا گیا نا، یہ میں کسی شریف النفس انسان کے بارے میں بھی قائم کرتے وقت 10 مرتبہ سوچوں گا۔ تو اگر کسی شخص کا ذوق اتنا پست ہو گیا ہے تو آپ اس سے پیغمبر کو منوا کے کریں گے کیا؟ پہلے تو اللہ حاصل کیا ہے؟ پہلے تو اس کو بتانا چاہیے کہ ذات خداوندی کے بارے میں اگر وہ کوئی مثبت رویہ رکھتا ہے تو کیا فی الواقع جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا، جس نے مجھے وجود بخشا، جو سراسر خیر ہے، جس نے مجھے یہ حادثہ اخلاقی دیا جس کی بنیاد پر میں حسن و قبح میں فرق کرتا ہوں، وہ کیا جھوٹ بول دے گا؟ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک باغ میں سیر کر رہے تھے تو وہاں دور سے دیکھا وہ گلاب کا پودا تھا، اس کے کسی پتے پر کسی پرندے نے بیٹ کی تھی سرخ رنگ کی، تو بظاہر ایسے لگتا تھا کہ یہ پھول ہے، یہ پتی ہے اس کی۔ تو آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن کیا واقعی ہم پرندے کی بیٹ میں اور گلاب کے پھول میں فرق نہیں کر سکتے؟ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے جمالیات دی ہے، اس حصے جمالیات کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کائنات کو دیکھیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حسن کو دیکھیں، اس کی قدرت، اس کے علم کا ظہور دیکھیں، اس کی حکمت کا ظہور دیکھیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے یہ طریقے درست ہی نہیں ہیں۔ آپ پر ذمہ داری کس نے ڈالی ہے کہ آپ اس طرح کے پست ذوق لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو منوانے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب میں اختیار کیا گیا ہے کہ آپ متنبہ کریں، خبردار کریں، اللہ کی عنایتوں کی طرف توجہ دلائیں، اس کائنات کی طرف توجہ دلائیں، اس میں کار فرما حکمت کی طرف توجہ دلائیں۔ یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز منطقی استدلال سے منوانی ہے، یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ ہدایت جو انسان کے اندر موجود ہے
اس کو بیدار کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر اس طرح کے منطقی استدلال کے بے روح طریقے کبھی اختیار نہیں کرتے، وہ ہمیشہ انذار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، خبردار کرنا، بیدار کرنا، غفلت سے جگا دینا انسان کو، اور اس کے لیے اس عقل کو بیدار کرتے ہیں کہ جو حسن و قبح میں فرق کرتی ہے، جو یہ جانتی ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ اس کو دین کی دعوت کا صحیح طریقہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کی بحثوں سے لوگ حظ اٹھاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے ہم کسی دوسرے کو چت کر دیں گے۔ اس میں آدمی سے گریز کر کے اس کے اندر ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح کی بحث کسی شعر کے بارے میں کوئی کرنا شروع کر دے گا تو کیا پھر اس کے بعد آپ لے کے اس کو بیٹھ جائیں گے اور اس کو یہ بتائیں گے کہ آئیے میں منطقی طور پر تم پر ثابت کر دوں گا کہ یہ شعر وزن میں ہے؟ اس کے لیے ایک خاص ذوق چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص طریقے سے کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو دین میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی قرآن میں، کہ ہم اس ذوق کو بیدار کریں۔ یعنی ایک انسان اگر اس حد تک پس ذوق ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ایک پرندے کی بیٹ میں اور گلاب کے پھول میں فرق نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر پہلے یہ ذوق بیدار کرنا چاہیے۔ یہ بیدار ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ صورتحال ہوگی جو فارسی کے شاعر نے بیان کی ہے کہ میں جب درختوں کو دیکھتا ہوں تو ہر ورق دفتریس معرفت کردگار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار۔ یعنی اگر ایک آدمی بیدار ہے، غفلت میں نہیں ہے، تو یہ جو تم درخت دیکھتے ہو اس کا ایک ایک پتا، یہ جانتے ہو کیا ہے؟ معرفت کردگار۔ یہ اس کے بنانے والے کی معرفت انسان کو بخشتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرنا اور انسان کو خود اپنے اوپر غور کرنے کی طرف توجہ دلانا۔ قرآن مجید میں آپ دسیوں مقامات پر دیکھتے ہیں کوئی منطقی نتیجہ نکالے بغیر یہ بتایا جاتا ہے اس آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، یہ سامنے تمہارے ایک اونٹ کھڑا ہے، دیکھو اس کی خلقت میں کیا کار فرمائی ہوئی ہے، یہ پہاڑوں پر ایک نگاہ کر کے دیکھو۔ اس طرح انسان کے اندر تدبر کی صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت، یہ ہے جو پیدا کی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا وہ انسان خود نکالے گا۔ ٹھیک، تو اس میں تو خدا نے پیغمبروں کو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کٹھجتی پر اترا ہوا ہے، وہ ایسے استدلالات کرتا ہے، تو اس جہالت سے اعراض کر لینا چاہیے۔ یعنی اس کے ساتھ خواہ بخواہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جیسے آپ الجھیں گے، کسی کو شفا تو اس سے کیا ہونی ہے، البتہ خود آپ کے لیے دین کی ہدایت ایک بالکل ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ریاضیاتی سی چیز بن کے رہ جائے گی۔ تو انسان کو بیدار کرنا، انسان کے فہم کو بیدار کرنا، انسان کے شعور کو بیدار کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگوں نے اس طرح کے طریقے اختیار کیے ہیں، بس ان سے اب صرف نظر کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے، آپ بار بار یہ فرماتے ہیں قرآن کا دعویٰ ہے، فطری سادہ استدلال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ استدلال، یہ طریقہ، یہ منہج، یہ میتھڈولوجی عام لوگوں کے لیے تو بڑی مفید ہے، جو کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ صحرائی ہے، کوئی مرد کوہستانی ہے، وہ تو سمجھ لے گا پہاڑ کیسے بنے، درخت، پتے، چرند پرند۔ لیکن ایک منطق کا پس منظر رکھنے والا، ایک فلسفے کا پس منظر رکھنے والا، ایک سائنس کا پس منظر رکھنے والا، اگر ان کے میدان میں اتر کے ان کو آپ شکست نہیں دیتے ہیں دینی استدلال سے، تو اس وقت تک تو وہ قائل نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے اصولیین نے وہ جو پورا علم کلام مرتب کیا ہے، وہ اصل میں پورا ایک منطقی نظام کھڑا ہوا تھا، اس کا رد کیا اس کے اندر جا کے۔ یہ دین کی دعوت میں فتح و شکست کہاں سے آ گئی؟ یہ تو لفظی دین کی دعوت کے لیے اجنبی لفظ ہے۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں کے جو بے روح مناظرے پیدا ہوئے ہیں، یہ جو علماء کے اندر دوسروں کے استخفاف کا ذوق پیدا ہوا ہے، یہ جو اس طرح کی بحثیں کر کے لوگوں کو الجھانے کے طریقے وجود میں آئے ہیں، یہ اسی ذہنیت سے آئے۔ اچھا، آپ کے لیے فتح و شکست ہے دین ایک دردمندانہ دعوت ہے، خلوص کی دعوت ہے۔ پیغمبر دیکھ کے آ گیا ہے کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ تو آپ کو اپنا دل نکال کر یہ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے۔ کیا خوبصورت اسالیب رسول اللہ نے اختیار کیے ہیں کہ تم آگ کے گڑھے میں گر رہے ہو اور میں پیچھے سے پکڑ کر تم کو کھینچ رہا ہوں۔ یہ دردمندی، یہ خلوص ہے جس کی طرف جانا ہے۔ تو جو لوگ منطق میں، فلسفے میں اس طرح کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر ان کے اس الجھنے کی غلطی واضح کی جائے۔ اچھا، انہیں پہلے وہاں سے نکالا جائے، ان سے کہا جائے فطرت کی شاہراہ پر آؤ، خدا نے تمہارے اندر جو شعور اور احساس دیا ہے اس کی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔
اپنی جو عقل عام ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بیدار کرو۔ یعنی وہ ایک ایسی الجھن میں جا پڑے ہیں، آپ اسی الجھن میں خود بھی چلے گئے۔ یعنی انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کیا تھا، اب ہم نے بھی اپنی بربادی کا اہتمام کر لیا، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی فتح و شکست کا معاملہ نہیں ہے، اور اس میں فتح و شکست کی ذہنیت سے نکل جانا چاہیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انسان کی وہ فطرت جو اللہ نے اس کو دی ہے، صرف اس کو بیدار کریں۔ دین کی دعوت میں اصل الاصول یہی ہے، اور قرآن مجید نے یہی سمجھایا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری منطقی سارا فلسفہ نہیں بیان کر سکتے تھے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بدذوقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن حقائق کو منوانا چاہتے ہیں، ان کے لیے انسان کی فطرت میں انہوں نے قبولیت کا بے پناہ جذبہ رکھا ہے، اس کو بیدار کرنا یہ اصل دعوت ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت کے طریقے ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی ریاضیاتی اور منطقی قسم کی چیزیں بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بن جاتی ہیں، تو یہ بجائے خود ایک مرض ہے، اس سے نکالنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ استدلال کے صحیح طریقے کیا ہیں۔ استدلال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حدود کو پہچانیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس دعوے پر نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو ہم کسی معمل اور لیبارٹری میں لے آئیں گے اور آپ کو تمام تر چیزیں جو سامنے نکال کے دکھا دیں گے۔ نہیں، ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ یہ کائنات، انسان کا وجود، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، ربوبیت کا ظہور، یہ جو غیر معمولی معنویت ہے، یہ ایک سلیم الفطرت انسان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ یہ مانے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اس کے اندر یہ ایک مثبت احساس پیدا ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد خالق کیا ہے، خالق کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیغمبروں کا اہتمام کیا ہے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا تعارف کرانا چاہیے۔ تو کیا پیغمبروں نے جس خدا کا تعارف کرایا ہے وہ ایسا ہی خدا ہے کہ جس پر چاہے ظلم کر دے، جب چاہے جھوٹ بول دے؟ معاذ اللہ۔ ہمیں یہ جو احساس دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو سراسر خیر ہے۔ یہ حسن اور قبح کا، یہ خیر اور شر کا جو شعور ہمارے اندر دیا گیا ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اس کی سچی معرفت حاصل کریں، اور دوسری طرف اس دنیا کے اندر جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمیں، وہ فیصلہ کر سکیں۔ تو میں تو کسی عام انسان کے بارے میں بھی اگر یہ مقدمہ قائم کروں کہ اس نے جھوٹ بول دیا ہے، تو 1000 بار سوچوں گا، بجائے اس کے کہ میں ایک ایسے خالق کا تصور کروں کہ جو خالق ہے، منعم حقیقی ہے، مجھے حسن کا شعور دینے والا ہے، میرے اندر اخلاق کا احساس پیدا کرنے والا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ایک ضمنی پہلو، ضمنی اشکال سامنے آیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ تفصیلی بات کریں۔ وہ یہ کہ خود جب آپ سے خدا کے وجود پر اور اس کے وجود کے اس بات کے دلائل پر بات کی جاتی ہے، مختلف ایتھیزم، اگنوسٹزم کے استدلالات سامنے رکھے جاتے ہیں، تو اس کے جواب میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ بھی بہت منطقی انداز میں ان کا رد کرتے ہیں، عقلی دلائل دیتے ہیں، اور سامنے والا جو ہے وہ اس سے مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ علمی عقلی دلائل تو آپ بھی اپنی گفتگو میں دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک عام طور پہ تاثر یہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس سوال میں اس کو بھی شامل کیجیے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی غامدی صاحب کی گفتگو تو بڑی ریشنل، بڑی لاجیکل، بڑی انلائٹنڈ، بڑی عقلی گفتگو ہوتی ہے، تو یہ پورا جو آپ کا پیراڈائم ہے یہ بھی تو علمی عقلی منطقی دلائل کے ذریعے یہ جدید اشکالات اور شبہات کا جواب دے رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر وہ آپ کی بات کہاں ہے، قرآن کا فطری سادہ استدلال؟ قرآن مجید کے فطری سادہ استدلال کو آپ عقلی نہیں سمجھتے؟ جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح کی باتیں جو ایک خاص فلسفیانہ یا منطقی پس منظر سے پیدا ہوتی ہیں، اور لوگ دین کا مزے کا اڑانے کے لیے اس طرح کے سوالات کی صورت میں ان کو پیش کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صاف بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا مخاطب وہ ذوق نہیں رکھتا جو اس طرح کی بڑی چیزوں کو سمجھنے یا ان کے اندر اترنے یا ان کو صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس میں اعراض کا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے۔ استدلال تو کیا جائے گا، قرآن مجید خود سراسر استدلال ہے، لیکن کس طرح کا استدلال؟ میں نے اس استدلال ہی کی وضاحت کی تھی، تو یہ استدلال تو میں نے بارہا پیش بھی کیا ہے۔ اس استدلال کی وضاحت میں نے اپنے قلم سے اپنی کتاب میزان میں کی ہے۔ آپ اگر میری کتاب میزان میں اللہ پر ایمان کا باب نکالیں تو اس میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
خود اپنے وجود پر کیا استدلال کیا ہے، تو وہ استدلال ہے جس کو میں کہتا ہوں فطری استدلال، وہ استدلال جو عقل عام کے مقدمات پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جب ہم توجہ دلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو دیکھو، اس کائنات کا مطالعہ کرو، اپنے وجود پر ایک نگاہ ڈالو، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ظہور جس طرح سے ہوا ہے اس کو سمجھو، تو یہ کیا استدلال ہی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو میں استدلال کے طریقے پر گفتگو کر رہا تھا، یعنی یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ بے سوچے سمجھے دین کے مقدمات کو مان لیں، یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ہمیں مذہب میں یا مذہبی معاملات میں استدلال کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہیں نا، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دائرہ علم میں آتی ہیں جن میں استدلال کے مقدمات بھی ان چیزوں سے اٹھائے جاتے ہیں جو ہمارے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہیں۔ چنانچہ استدلال کا یہ طریقہ بھی دین میں اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں دین میں ممنوع قرار دی گئی ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ممانعت کیوں ہوئی ہے، اس کا باعث کیا ہے، اس کے لیے تجرباتی یا مشاہداتی استدلال پیش کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عالم غیب سے ہے، یعنی اس دنیا سے ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تجربے میں نہیں لا سکتے، مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ ذات خداوندی کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی یوں تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھایا جا سکتا ہے یا آپ کو آسمان پر لے جایا جا سکتا ہے کہ مشاہدہ کر لیجئے، تو یہاں استنباطی استدلال ہوگا۔ استنباطی استدلال قرآن نے ذات باری کے بارے میں کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، وہ طریقہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں متکلمین نے اختیار کیا ہے یا منطقی ذہن رکھنے والے لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس پر میں ظاہر ہے کوئی تفصیلی گفتگو اس وقت نہیں کر رہا تھا، ایک سوال آپ نے کیا، اس کا میں نے اجمال سے جواب دیا۔ اصل میں قدیم فلسفے نے بعض مقدمات اور بعض مفروضات پیدا کر دیے تھے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جدید سائنس ان سب کو رد کر چکی ہے۔ اچھا، وہ اصل میں کس چیز پر مبنی تھے؟ نہ وہ تجربے پر مبنی تھے نہ مشاہدے پر مبنی تھے۔ مثلا افلاطون کے نظریہ امثالی کو دیکھ لیجئے، ارسطو نے اس کا انکار کر دیا اس کے فوراً بعد، اور یہ بتا دیا کہ یہاں ایک ذہنی عالم کو حقیقی عالم فرض کر لیا گیا ہے۔ پورے فلسفے کی ما بعد طبیعت پر اگر ایک لفظ میں تبصرہ کیا ہے تو وہ یہی ہے، یعنی اس میں بعض ذہنی عالم یا ذہنی احوال ہیں کہ جن کو حقیقی سمجھ لیا گیا ہے اور ان کے درمیان ایسا منطقی ربط پیدا کر دیا گیا ہے جس طرح کا منطقی ربط بعض موقعوں کے اوپر ایک فکشن لکھنے والا پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ احوال بھی ذہن سے تخلیق کرتا ہے، وہ پلاٹ بھی ذہن میں بناتا ہے، وہ اس کے لیے کردار بھی ذہن کے اندر سے لاتا ہے، اور پھر ان کے باہمی ربط کو اس طریقے سے قائم کر دیتا ہے کہ ہم ایک ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ایک افسانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ہم حقیقی کرداروں میں جی رہے ہیں۔ تو فلسفے کی ما بعد طبیعت، جس کو بعد میں ہمارے ہاں ارباب تصوف نے بھی اختیار کر لیا، وہ اصلاً اسی طرح کے تخیلاتی استدلال پر مبنی تھی۔ تخیل کی ذرا وضاحت کیجیے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو نہ آپ کے تجربے میں آتی ہیں نہ مشاہدے میں آتی ہیں، ایک ذہنی دنیا آپ بنا لیتے ہیں، ساری شاعری اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تخیل میں بڑا حسن ہے لیکن شاعری کے لیے، حقائق کی دریافت کے لیے نہیں۔ تو یہ طریقہ جب اختیار کیا گیا تو اس میں اس طرح کے منطقی سوالات بھی پیدا کر لیے گئے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی قدرت متعین کرنی ہے، اب اللہ کے علم کی تعین کرنی ہے، اب زمان و مکان سے ماورا ایک ہستی کو زمان و مکان سے متعلق یا غیر متعلق ثابت کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نے بارہا یہ توجہ دلائی ہے کہ اس میں ایاز قدر خود بشناس، قرآن مجید نے بڑی عمدہ تعلیم دی ہے۔ ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر جب لوگوں نے سوال کیا ہے تو اس سوال کا ایک اجمالی جواب دے کے یہ کہا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی مذہب کا دعویٰ یہ نہیں ہے یا مذہب کی دعوت بھی یہ نہیں ہے کہ ہم آئیے آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا تجربہ بن جائے گا، آپ آئیں ہمارے پاس تو ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا یا کسی چیز کا مشاہدہ عالم بالا میں جا کر کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو لفظوں میں آپ کے سامنے تصویر بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ
قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور جب کوئی چیز اس جیسی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، تو آپ تمثیل کا انداز ہی کیسے اختیار کریں گے؟ اور تمثیل یا قیاس کے بغیر آپ کسی چیز کو جو تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی بیان کس طرح سے کریں گے؟ تو اس لیے قرآن مجید نے پھر یہ توجہ دلائی ہے کہ اصل میں انسان کو وہاں سے اٹھانا چاہیے جہاں سے وہ فطری طور پر اپنے پروردگار کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات، مخلوقات، ان مخلوقات میں حکمت کا وجود، ان میں قدرت کا ظہور، ان میں ربوبیت کا ظہور، ان میں رحمت کا ظہور۔ جس وقت انسان اس عالم کو دیکھتا ہے تو جتنا گہرا اترتا چلا جاتا ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ خالق ہے، خالق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پیغمبروں کی دعوت اس کے سامنے آتی ہے، اور یہ کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی عقلی لحاظ سے جاننے کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اس میں انبیاء تعلیم دیتے ہیں، وہ آ کے تعارف کراتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ استدلال تو میں شب و روز کرتا ہوں اور بہت سے معاملات میں کرتا ہوں، لیکن استدلال کا طریقہ کیا؟ یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے ایک زمانے تک لوگوں نے یہ بحث کی کہ آئیے وحی کو عقل سے ثابت کریں۔ یہ کیسے ہوگی؟ ایک تجربہ ہوتا ہے پیغمبر کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کسی بندے کا انتخاب کر کے رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے لیے ایک چیز بالکل مشاہدہ بن جاتی ہے، اس کے لیے بہت سی آیات مشاہدہ بن جاتی ہیں۔ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو پیغمبر ہمیں دکھا دیتا ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم پیغمبر کی آواز سنتے ہیں، ہم پیغمبر کا کلام سنتے ہیں، ہم پیغمبر کی سیرت دیکھتے ہیں، ہم پیغمبر کی زبان سے جو دین کی ہدایت صادر ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس سب کو دیکھنے کے بعد شخصیت، ذات، سیرت، کردار، علم جو اس سے صادر ہو رہا ہوتا ہے وہ اتنا غیر معمولی، اتنا محیر العقول ہوتا ہے کہ وہ مجبور کر دیتا ہے یہ ماننے کے لیے علم و عقل کی روشنی میں کہ یہ اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ جب یہ بات طے ہو جاتی ہے تو وہی بات کہ روح آواز پیغمبر معجزات، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پیش کرتا ہے، تو اس میں یہ بتاتا ہے کہ مجھ تک وحی آتی ہے، اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی کوئی منطقی استدلال قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ یہ سادہ حقیقت ہر آدمی کو سمجھائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا انتخاب کر لیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، تو اب جو اطلاع بھی اللہ تعالیٰ دیں وہ اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں۔ اگر اس نے مجھے بنایا ہے اور ہزاروں لاکھوں مخلوقات بنائی ہیں اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک مخلوق جن بھی بنا رکھی ہے، میں نے ایک مخلوق فرشتے بھی بنا رکھی ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے فرشتوں کو یہ قوتیں دی گئی ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ جنات کو میں نے اس طرح سے تخلیق کیا ہے، تو اس کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اگر یہاں استدلال کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ منطق کی بساط پر مجھے جن ثابت کرنے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہوگا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ طریقے اختیار کیے گئے، اس میں پھر ظاہر ہے کہ سوائے اس کے کیا ہوتا ہے کہ آپ مخاطب کو خاموش کرنے کے لیے کچھ منطقی نوعیت کے اسی طرح کی چیزتان ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں بے معنی اور بے روح ہو کر تاریخ کی نظر ہو گئیں، اب کہیں آپ کو نظر نہیں آتی، ورنہ تو زندہ حقائق کے طور پر زیر بحث ہونی چاہیے تھی۔ زندہ حقیقت کے طور پر کیا چیز زیر بحث ہے؟ وہی قرآن کا فطری استدلال، وہ آپ کے باطن کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے، وہ آپ کو عہد الست کی داستان سناتا ہے، وہ اس کی یاد یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر اگرچہ محو کر دی گئی ہے لیکن اس کے آثار تم اپنے پورے وجود میں پاتے ہو، تو ان آثار میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو ساتھ لے جاتا ہے، مخلوقات پر آپ کی نگاہ اٹھا کے کہتا ہے دیکھو نا، اسی طریقے سے کائنات کو کہتا ہے کہ دیکھو۔ ایک ایک چیز آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو استنباطی استدلال یا عقلی استدلال کا بے مثال نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ استدلال نفسی بھی ہے، یہ استنباطی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی ذات سے جب دینونت کا ظہور ہوتا ہے تو ایک درجے میں حصی بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ استدلال ہے جس کی میں نے وضاحت بھی کی ہے، جس پر میں نے گفتگو بھی کی ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی بیان کیا ہے۔ اس میں یا میری گفتگوؤں میں کس جگہ پر اس طرح کے معاملات کو میں نے متکلمین کے طریقے پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟
ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے اظہار خیال کی. آخری چند سیکنڈ میں چاہتا ہوں ایک کمنٹ آپ سے اس ریلیٹڈ لے لوں. ہمارے ہاں کچھ جدید پڑھے لکھے مسلم تھنکرز، فلاسفرز نے بھی اسی منہج کو جب اپنایا تو بہت ساری قرآن مجید کے ایسے دعوی جو منطق اور ان کی عقل کے مسلمات جس کو وہ سمجھتے تھے مطابق نظر نہیں آئے، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا. جیسے جن ہے، جنت جہنم کے حوالے ہم نے سر سید اور پرویز صاحب کے افکار پہ اس کی بھی کیا یہی وجہ بنی کہ وہ جو ایک ذہن لے کر گئے ہیں اس میں ایک چیز فٹ نہیں بیٹھی تو پھر انکار ہو گیا. بالکل ایسے ہی، یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنے علم کے حدود کیسے جاننے ہیں، تمہیں کس درجے میں استنباطی استدلال کرنا ہے، کس جگہ تمہارے نفس کے اندر جو ہم نے ایک فطری نوعیت کا علم رکھا ہے اس کی دریافت کی طرف توجہ کرنی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جس کے بعد انبیاء تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے، اور ان میں سے ہر درجے کے لیے ایک عقلی استدلال موجود ہے. لیکن یہ عقلی استدلال آپ کو اس جگہ پہنچاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ مشاہدے اور تجربے کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ طریقے کا مسئلہ ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. قرآن کا استدلال کا طریقہ، یہ طریقہ استاذ امام نے اپنی کتابوں میں اختیار کیا، حقیقت شرک میں، حقیقت توحید میں. یہ طریقہ تدبر قرآن میں اختیار کیا گیا. اس طریقے کی اور بہت سی مثالیں بھی اہل علم کے ہاں ملتی ہیں. میں نے بھی ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا. یہ طریقہ شفا دیتا ہے دل کو، یہ انسانی فطرت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام بن جاتا ہے. تو قرآن نے یہ سکھایا ہے، تو میں نے قرآن کے استدلال کی طرف توجہ دلائی ہے. اس استدلال کو میں کیوں بیان نہیں کروں گا. میرا تو کہنا ہی یہ ہے کہ قرآن اپنے مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے شافی و کافی ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.